تو اس سے پہلے اس کو جو کیا شکست ہوئی ہے جو اب اس کو پھر ملے گی. ڈفر میجر جو ہے وہ اکثر پروگرامز میں اپنے بولتا رہتا ہے, اس کو بھی اب تباہ کرنے کا پروگرام ہے. انہوں نے رافیل کی تو جو عزت گرانی تھی وہ گرا دی, اس کو بھی جو ہے پاکستان نیوی کے ذریعے تباہ کیا جائے. اس میں 80 سے زیادہ زائد لوگ جو ہے نا وہ افغانی تھے. پرامن مذاکرات سے مسئلہ حل کریں. پاکستان کی بقا اور اسٹیبلٹی کے لیے اس میں نہیں آنی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب. DGISPR احمد شریف صاحب نے بہت سے موضوعات پر کھل کر بات کی اور واضح طور پر یہ بتایا کہ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی, کسی کا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوگا. اور بہت سے ایسے معاملات پر انہوں نے بات کی جو آج کل پاکستان کو درپیش ہیں, جسے پاک افغان کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. وزیر اعلیٰ KP جو ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے ان ایشوز کو بتایا. اور سب سے بڑا جو ذکر تھا وہ یہ تھا جو انڈیا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے سمندر کے ذریعے, سمندری راستے کے ذریعے, تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور اس پر انہوں نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اگر اس قسم کا قدم پھر اٹھانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو جو کیا شکست ہوئی ہے جو اب اس کو پھر ملے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو بڑا پراؤڈ کرتا ہے اپنا, کوئی وکرانت ہے ان کا, اور جس کے لیے ان کا ایک ڈفر میجر جو ہے وہ اکثر پروگرامز میں اپنے بولتا رہتا ہے, اور تو وہ اس کو بھی اب تباہ کرنے کا پروگرام ہے. انہوں نے رافیل کی تو جو عزت گرانی تھی وہ گرا دی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیوی کی جو تھوڑی بہت ساکھ انڈین نیوی کی بچی ہوئی ہے اس کو بھی جو ہے پاکستان نیوی کے ذریعے تباہ کیا جائے, تاکہ انڈیا کی جو کہنا چاہیے کہ تابوت میں آخری کیل کے طور پر ثابت ہو. اور جس طرح سے مودی صاحب عرضہ سرائی کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی پریشان ہے اور ان کی پریشانی کی وجہ میں ہوں. بالکل بھی نہیں مودی صاحب, پاکستانی بالکل بھی پریشان نہیں ہیں. پاکستانیوں کے پاس اپنے بہت سے مسائل ہیں, اپنی بہت سی چیزیں ہیں جن میں وہ انوالوڈ ہیں. وہ آپ کی وجہ سے کم از کم پریشان نہیں ہے, کیونکہ آپ سے نمٹنے کے لیے ہماری پاک فوج تیار ہے کسی بھی وقت. اگر آپ نے پھر سے کوئی فال فلیکس کھیلنے کا کوئی آپ کا دل ہوا اور آپ نے چاہا پھر سے پاکستان کی طرف کوئی ایسی کارروائی کرنے کے لیے, تو ہماری پاک فوج, آرمی اور نیوی بالکل تیار بیٹھے میں. آپ آئیے اور اس پر آپ پھر سے شکست کا مزہ لے کر جائیے, اور اس کے بعد پھر وضاحتیں دیتے پھریے, اور پھر اس کے بعد بولیے کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے انتقام کی, اور پھر آپ جو ہے اسی انتقام کی لگی ہوئی آگ کے ذریعے آئندہ آنے والے الیکشنز میں اپنا کوئی ووٹ جو ہے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہار میں کا جو الیکشن ہے وہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے لیے آپ کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں, اور کچھ نہیں پتہ کہ وہ پھر سے آپ بہت سے بے گناہ ہندوستانیوں کو مار کر جو ہے اس کا الزام پاکستان کے سر پر لگا دے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ تمام ڈرامہ جو ہے وہ ہندوستانی عوام بھی سمجھ چکی ہے, کیونکہ اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اب ہندوستان کی عوام ہی بول رہی ہے, اب ہندوستان کا میڈیا بول رہا ہے, اور ہندوستان کی جو نیوٹرل جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیشہ سے مطلب غلط اقدامات اٹھائے جس کی وجہ سے اس کو شکست کا بھی سامنا پڑا, اور بحیثیت قوم ہندوستانیوں کا بھی سر مودی صاحب نے شرم سے جھکا دیا. DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے سرحد میں جو وار ہوئی ہے, جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, اس میں 80 سے زیادہ زائد لوگ جو ہے نا وہ افغانی تھے, اور پھر ان کو مارنے کے چکر میں کچھ افغانی فوجی بھی اس میں مارے گئے ہیں. تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ آپ کے سرحدی علاقوں میں جو ہے آپ کے خیبر پختونخوا کے جو سرحدی علاقے ہیں جہاں پر افغانستان کے ساتھ بارڈر آپ کا ملتا ہے, وہاں پر جو بھی دہشت گردی یا جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں ایلیمنٹ افغانی ہی شامل ہوتے ہیں, اور وہ ایک بار نہیں متعدد بار پاکستان نے اس ثبوت کو دیا ہے, افغانستان کو بھی ثبوت دیے ہیں کہ یہ آپ اس میں انوالوڈ ہیں, آپ کے لوگ ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے میں انوالوڈ ہیں. اچھا ایکچولی بات یہ ہے کہ جو پاک افغان بارڈر ہے, اور چاہے آپ ادھر سے بلوچستان سے لے لیں, چاہے آپ پشاور مطلب KP سے لے لیں, تو وہ چونکہ پختون آبادی ہے دونوں سائڈز پر, تو مطلب اس میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا وہ پاکستانی ہی ہیں یا افغانی ہیں. لینگویج ایک ہے, حلیہ ایک ہے, گفتگو کا انداز ایک ہے, لیکن جب اس کے بعد وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, جب ان کو پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ لیجیے بھائی یہ تو افغانی تھے جو آپ کے ملک میں دہشت گردی کو پھیلا رہے تھے. تو اس سلسلے میں بھی احمد شریف صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا, افغانستان سرحد پار دہشت گردی ختم کرے, بہتر ہے کہ افغان طالبان پر پرامن مذاکرات سے مسئلہ حل کریں.
ورنہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا بیان ایک ذمہ دار شخصیت کی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اس کو افغانستان سے کس طرح سے نمٹنا ہے، اور یہ چونکہ عسکری قیادت اور آپ کی سیاسی قیادت اور پاکستان کے عوام اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ہر اقدام کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، اور افغانستان کی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، افغانستان کو یوز کرتا ہے ہندوستان، اور یہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے ہماری وفاداری کا صلہ جو ہے غداری کی صورت میں دیا۔ احمد شریف صاحب مزید کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس میں ذاتی یا ادارے کی پسند ناپسند ضروری نہیں، ان سے ریاستی اور سرکاری تعلق رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا نارکو اکنامی سے تعلق ہے۔ اس میں انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان کے علاقوں میں پوست کی کاشت ہوتی ہے، وہ پوست کی کاشت جو ہے وہ جب وہ ہوتی ہے، وہ منشیات جب وہ کاشت ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی بھی اور افغانی بھی سیاستدان اور عام لوگ شامل ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی بارڈر پہ بات ہوتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کو، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بھی اس میں تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کا کاروبار ہے، وہ اس سیاست میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نارکو اکانومی کا مسئلہ ہے، پاک افغان جنگ، اور اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ ہم نے نہیں، حکومت نے کرنا ہے۔ ایسے شواہد موجود ہیں کہ بھارت اس بار سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ ہم مکمل الرٹ ہیں، بھارت جو چاہے کرے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اور یہ پاکستان خالی کہتا نہیں ہے، کرتا بھی ہے، کہ ہندوستان اور افغانستان دونوں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے امریکہ کو اپنی سرزمین افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی، ایسی خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا ہے، ترجمان ذبیح اللہ مجاہد پکے جھوٹے ہیں، یہ احمد شریف صاحب کا کہنا ہے۔ طالبان نے لویا جرگے بلانے اور نمائندہ حکومت قائم کرنے کا وعدہ پورا ہی نہیں کیا۔ پاکستان کا یہ اسٹانس ہے کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو کسی منتخب حکومت سے کریں گے۔ طالبان جو آئے ہیں انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے، وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے ساری چیزیں، لیکن اس میں وہ منتخب نہیں کیے، افغانستان کے عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا ہے۔ جس کو عوام منتخب نہ کرے تو ان سے مذاکرات جو ہیں وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بیکاری ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آتے۔ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، اور یہ کچھ ایلیمنٹس وہی ہیں جو بھارت فنڈڈ ہیں، اور بھارت کی آشرواد سے وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، اور دوحہ میں طے ہوا تھا کہ لویا جرگے کا انعقاد کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس بی آر نے طالبان سے متعلق ثبوت شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں افغان فوج کے سپاہی بھی ملوث ہیں۔ 3-4 ماہ میں افغانستان سے دراندازی کے دوران دہشت گردوں کو مارے گئے ان دہشت گردوں میں 60% افغان باشندے شامل تھے۔ ان کارروائیوں میں افغان فوج کے سپاہی بھی مارے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی ہے، اور وہ ہے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ۔ مذاکرات کا ایجنڈا یہی تھا، اور اسی پر بات پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی ہے، فی ایکڑ پوست پر منافع 18 لاکھ سے 32 لاکھ روپے بتایا جاتا ہے۔ مقامی سیاستدان اور لوگ بھی پوست کاشت میں ملوث ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نارکو اکنامی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں بخوبی سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو افغانستان والا معاملہ ہے وہ پاکستانی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان بخوبی سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک اس کو المیہ کہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جو افغانستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں وہ پشتون آبادی ہے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں وہاں پر، تو وہاں پر کچھ پرسنل اور جذباتی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے اگر افغانستان کے خلاف ان سائڈ سے کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے وفادار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا اقدام ہوتا ہے تو وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دشمن چاہے وہ کسی بھی رنگ، مذہب اور نسل کا ہو، اس کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
لیکن ابھی چونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو 2-3 سائڈ سے انگیج کر کے رکھے، اور جیسے وہ اس نے کہا کہ جیسے DGISPR نے کہا کہ سمندر سے بھی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بھی ان کی کوئی نہ کوئی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے ذریعے وہ جس طرح سے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے، بلوچستان میں بھی کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے، اسی طرح سے سرحد میں بھی کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے۔ پاک فوج مکمل طور پر، آپ کی ایئر فورس، نیوی، سب مکمل طور پر الرٹ ہے، اور ہندوستان کے ہر ان کے جو اقدام پر اور ہر قدم پر پاکستان کی نظر ہے، اور ہندوستان اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ ہندوستان یہ بھی جانتا ہے، بلکہ ہندوستان کے جو کہنا چاہیے کہ جو تجزیہ کار ہیں ہندوستان کے، جو ڈیفنس انالسٹ ہیں، جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہندوستان کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بیوقوفی نہ کرے کہ پھر اس کو پاکستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پروین سہانی صاحب نے کہا تھا کہ تعداد سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اسلحے کی، جہازوں کی اور ان تمام فوجیوں کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے پاس حوصلہ ہم سے بہت زیادہ، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ پاکستان نے ہر جنگ جو ہے نا اپنے عزم اور حوصلے سے جیتی ہے، لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ہماری عسکری سیاسی قیادت اور ہمارے سویلینز، ہمارے شہری اس ملک کے جو ہے، وہ اس وقت سب 1 پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ہر صورت میں امن قائم ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر اس فتنہ الخوارج کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہم ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کے نوجوان ان دشمنوں سے مقابلے کے دوران شہید ہو رہے ہیں۔ ہم ہر اس فوجی افسر کو سلام کرتے ہیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے بقا کے لیے، جو ملک کے تحفظ کے لیے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، اس وقت مسئلہ صرف ہندوستان اور افغانستان کا پاکستان پر حملے کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت چونکہ ہندوستان خالی اس چیز سے نہیں مطلب کرنا چاہتا دوبارہ حملہ کہ اس نے شکست حاصل کی، اس وقت ہندوستان کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، قیام پاکستان سے لے کر اب تک۔ آپ جتنے بڑے انیشیٹوز دیکھیے پاکستان اس وقت جو بھی ہو رہے ہیں، جن پر بہت سال پہلے اگر کام کر لیا جاتا تو آج پاکستان کی قسمت ہی بدلی ہوئی ہوتی، لیکن ہندوستان کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان اگر معاشی طور پر مضبوط ہو گیا، ابھی معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کو ناک چمنے سے بات دیتا ہے، جب معاشی طور پر مضبوط ہو گیا تو پھر پاکستان ہندوستان کا کیا حشر کرے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر، اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم ہو جائے، ہمارے ملک میں استحکام آ جائے، ہمارے ملک میں سیاسی استحکام بھی آ جائے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے، اور ہمارے ملک میں معاشی استحکام بھی آ جائے۔ اور اس سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرنا ہوگا کہ ہم سب کو دشمن مشترکہ ہے، ہمارا کوئی سیاسی، ہمارا کوئی نظریاتی، ہمارا کوئی تفریق جو ہے پاکستان کی بقا اور اسٹیبلٹی کے لیے اس میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری چاہے لائکنیس اور ڈس لائکنیس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی بھی قسم کی ہو، لیکن جب آپ کے ملک کی بقا اور استحکام کی بات آئے تو اس کے لیے آپ سب کو ایک ہونا پڑتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں۔ اور یہ پاکستانی قوم کا جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ حسن ہے اس پاکستانی قوم کا کہ چاہے آپس میں کتنے ہی لڑکیوں نہ رہا ہوں، لیکن جب وطن عزیز پہ بات ہوتی ہے تو سب کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے اس ملک کے لیے ایک آہنی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور پروین سہانی صاحب کا میں جملہ بار بار دہراتی ہوں کہ پاکستان جو جنگیں جیتتا ہے وہ اپنے حوصلے سے جیتتا ہے، اور پاکستانیوں کے حوصلے بلند کرتی ہیں ان کے پاک افواج اپنے دلرانہ جو ہے جواب دینے سے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اور استحکام اسی میں ایک ہے کہ ہم اس وقت جو ہے کسی بھی نسلی لسانی تعصبات سے بالا تر ہو کر بحیثیت پاکستانی قوم کا سوچیں تو اس ملک کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔